الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. سورة الانفال اور اس کے بعد سورۃ التوبہ، یہ دونوں صورتیں جہاد اور قتال کے مضامین پر مشتمل ہیں اور مسلمانوں کو ان کی رفعت، عزت اور سربلندی کا راستہ دکھاتی ہیں۔ ان کی اہمیت اس لحاظ سے بھی بہت واضح اور نمایاں ہیں کہ ہر دور میں کفار نے انہی دو صورتوں سے بہت زیادہ تکلیف محسوس کی ہے، کیونکہ مسلمان اگر ان دونوں صورتوں پر عمل پیرا ہوں تو وہ سر بلند ہوتے ہیں، اور اللہ کے دشمن اور گستاخ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور آپ کی امت کے دشمن وہ سب کے سب پست ہوتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے دشمنوں کو یہ دو صورتیں برداشت اور پسند نہیں۔ سورۃ الانفال، الانفال یہ نفل کی جمع ہے۔ نفل زائد چیز کو کہتے ہیں۔ مال غنیمت کے لیے اللہ نے نفل اور انفال کا لفظ استعمال کیا کہ جہاد فی سبیل اللہ میں اصل مقصد تو اللہ سے اجر حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک زائد چیز بھی مسلمانوں کو دے دی، اور وہ ہے مال غنیمت، جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہیں تھا، اس امت کے لیے اللہ نے حلال کیا۔ پہلی امتوں میں اگر کوئی امت جہاد کرتی، قتال کرتی، مال غنیمت ملتا تو ایک کھلے میدان میں لا کر اس کو رکھ دیتے، آسمان سے آگ آتی اور اس کو کھا جاتی۔ لیکن اس امت پر اللہ نے یہ احسان فرمایا کہ دشمن سے لڑ کر جو مال حاصل ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مال غنیمت، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احلت لی الغنائم، اللہ نے میرے لیے یعنی میری امت کے لیے غنیمتوں کو حلال کر دیا ہے۔ تو اس صورت میں چونکہ پہلی مرتبہ ضرورت پیش آئی مال غنیمت کی تقسیم کے لیے، غزوہ بدر کے بعد یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی۔ سن 2 ہجری میں غزوہ ہوا، مسلمانوں کو بڑی شاندار اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ 70 بڑے بڑے کافر میدان بدر کے اندر مردار ہوئے اور 70 گرفتار ہوئے، اور مال غنیمت میں اللہ نے بہت کچھ عطا فرمایا۔ اب ضرورت تھی کہ اس مال کو تقسیم کیسے کیا جائے، تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس موقع پر یہ سورہ مبارکہ نازل فرمائی، جس میں مال غنیمت کی تقسیم کے حوالے سے اصول و ضوابط ارشاد فرمائے، اور غزوہ بدر پر خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت تبصرہ کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی تبصرہ جیسے کوئی کمانڈر ان چیف اپنی فوج کو لڑانے کے بعد پھر بیٹھ کر سارے کے سارے امور پر تبصرہ کرتا ہے، اور پھر ان کو بتاتا ہے فلاں جگہ پر یہ کوتاہی ہوئی، فلاں جگہ پر ہم نے یہ بہادری کی داستانیں رقم کی ہیں۔ یوں اللہ تعالیٰ نے پوری صورت میں اسی انداز میں باتیں ارشاد فرمائی، ساتھ ساتھ پہلے پیش آنے والے کچھ واقعات، موقع کے کچھ اہم واقعات وہ بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اہم موضوع وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری کا تھا۔ یعنی ایک جنگ جیتنے کے لیے جو چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہوتی ہیں نا، وہ اللہ نے اس صورت میں موقع بموقع ارشاد فرما دی۔ مین چیز کیا ہے؟ رسول پاک کی اطاعت، کیونکہ کمانڈر وہ ہیں،
رہبر تمہارے وہ ہیں، تمہارے چیف اس وقت وہ ہیں، ان کی نافرمانی کا، ان کی حکم عدولی کا تم نے تصور بھی نہیں کرنا، ایک چیز۔ دوسری چیز یہ ہے اللہ سے دعائیں کرنی ہیں، کبھی بھی اپنے اوپر مان اور بھروسہ نہیں کرنا، اپنی قوتوں اور اپنی طاقتوں کے بل بوتے پر تم کبھی جنگ جیت سکتے ہو ایسا کبھی سوچنا بھی نہ، اللہ سے دعائیں کرنا۔ تیسری چیز ہے صبر اور استقامت سے کام لینا۔ اگلی بات یہ ہے آپس میں مل جل کر رہنا، بلا وجہ ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، دلوں میں حسد رکھنا، کینہ رکھنا، اس سے جیتی ہوئی جنگ بھی ہار جایا کرتے ہیں لوگ۔ تو یہ بہت ساری تعلیمات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائیں۔ سن 2 ہجری ہے، ابو سفیان ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ لے کر مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی گزرگاہ جو ہے نا وہ مدینہ منورہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ ساحلی راستے سے ہمارے قریب سے ابو سفیان کا گزر ہو رہا ہے اور بڑا اس کے پاس مال ہے۔ مہاجر سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، انہوں نے ان کے اموال پر، گھروں پر قبضے کر لیے۔ جو مہاجر آتا اس کو کہتے جانا ہے تو جاؤ، جو کچھ کمایا یہیں چھوڑ کے جاؤ۔ ایسا ظلم انہوں نے کیا اور زبردستی مسلمانوں کو نکال دیا۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا نا کہ ایک بہت بڑا تجارتی قافلہ جس کو ابو سفیان لے کر مکے جا رہا ہے، اور پھر اس کو انہوں نے اس تجارت کے مال کو اور اس کے سارے پروفٹ کو ہم مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ اس تجارتی قافلے کا راستہ روک دیا جائے تاکہ کفار کو رسد نہ پہنچے، ان کی معیشت مضبوط نہ ہو۔ ابو سفیان کو پتہ چلا اس منصوبے کا، تو اس نے ایک تیز رفتار سواری پر ایک نوجوان کو فوری بھیجا کہ مکہ جا کر اطلاع کرو، میرا اکیلے کا نہیں، مکے کے سارے چودھریوں کا مال میرے پاس ہے، تو اس کو خطرہ ہے۔ ابو جہل جو اس امت کا فرعون ہے، اس کو جب پتہ چلا تو اس نے 1000 نوجوانوں کا لشکر تیار کیا پورے ساز و سامان کے ساتھ، اور وہاں سے نکلا اور آ کر اس نے پڑاؤ ڈالا بدر کے میدان میں، اور وہاں آ کر پھر اس نے فتح مانگی کہ یا اللہ ہم میں سے جو رشتوں کو، یہ جس دن مارکا ہوا نا اس دن کی بات بھی ہے، کہتا جو ہم میں سے رشتے توڑنے والا ہے اور جو کوئی انوکھی باتیں کرنے والا ہے، یا اللہ آج اس کو شکست دے کر آج فیصلہ کر دے۔ تو اللہ نے اس کا بھی بہرحال ذکر کیا کہ اس نے یہ فتح مانگی تھی، اللہ نے یہ فتح دے دی نا۔ پھر جو رشتوں کو توڑنے والا تھا اور جو نئی باتیں کرنے والا تھا، اللہ کی بات تو شروع سے چلی آ رہی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی اور وہ بات پوری ہو گئی۔ 70 بڑے بڑے سردار جن میں ابو جہل بھی ہے وہ سارے کے سارے وہاں مارے گئے۔ اب یہ جب غزوہ بدر کے لیے یعنی بدر کے میدان میں ادھر یہ جمع ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے مجلس مشاورت بلائی، مشورہ کرنا شروع کیا، ہاں بھی کیا کرنا چاہیے۔ ایک طرف وہ قافلہ ہے جو ابو سفیان تجارتی سامان کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہا ہے، اور دوسری طرف اب یہ دشمن آئے بیٹھے ہیں، کیا کیا جائے؟ پھر رائے یہی آئی کہ یہ تجارتی قافلے کا ہی پیچھا کیا جائے، کیونکہ اس میں محنت نہیں ہے، مشقت نہیں ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ اب جو کفر اکٹھا ہو کے آیا ہے نا اس کی کمر توڑ کے رکھ دی جائے۔ چنانچہ اس موقع پر سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر، سیدنا سعد بن معاذ، سیدنا مقداد بن اسود نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کے لیے تقاریر کی۔ مقداد بن اسود وہ تھے جنہوں نے یہ تک کہا اللہ کے نبی جی ہم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں جیسے نہیں ہیں کہ ہم آپ کو کہیں جائیں آپ اور آپ کا رب لڑے، نہیں، ہم آپ کے ہر طرف سے لڑیں گے، دفاع کریں گے، اور اگر آپ حکم دیں گے نا کہ ہم اپنے گھوڑے سمندروں میں دوڑا دیں ہم دوڑا دیں گے، آپ کہیں گے پہاڑوں سے ٹکرانے کو، یہ تو کفار مکہ ہیں، یہ کیا چیز ہے، ہم تو پہاڑوں سے بھی ٹکرا جائیں گے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور چمک اٹھا، آپ نے فرمایا چلو بھائی چلتے ہیں۔ پھر لوگ وہاں سے رخصت ہوئے اور میدان بدر میں آن پہنچے۔ اب جب میدان بدر میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اللہ سے دعائیں اور التجائیں شروع کر دیں، اس کثرت سے دعائیں کی کہ سیدنا ابو بکر جیسے کہنے لگے
جب آپ کی کملی مبارک نیچے گری کہ اللہ کے نبی جی بس کریں، مجھے یقین ہے کہ اب اللہ اپنی مدد ضرور نازل فرمائے گا، اور ہوا بھی پھر ایسا ہی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد نازل فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعائیں کرتے رہے، اے اللہ جو وعدے تیرے میرے ساتھ ہیں وہ پورے فرما۔ اللہ یہ میں تھوڑی سی پونجی لے کے آیا ہوں 300 سے کچھ اوپر، اور مقابلے میں دیکھنا 1000 کا لشکر آیا ہے، ہمارے پاس تو کھجور کی چھڑیاں ہیں، ان کے پاس ہر قسم کا اسلحہ ہے، کڑیل جوان ہے، اور ادھر بخاروں کے مارے ہوئے، کیونکہ مکہ سے آئے تھے نا، نیا ماحول، آب و ہوا مافک نہیں بیٹھی، بیمار ہو گئے، بخار چڑھ گئے، پھر بچے بوڑھے جوان سب ملا جلا کر 300 سے کچھ اوپر تعداد بنی، لیکن اللہ نے بڑی مدد فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی خواب آیا، صحابہ کرام بھی دیکھ رہے تھے کہ کفار کی تعداد 1000 نہیں بلکہ صرف 70 ہے، اور کفار کو مسلمان اپنے سے کم نظر آ رہے تھے۔ یہ اللہ نے سورت میں بیان کیا ہے منظر، یہ لڑائی سے پہلے کی بات ہے، تاکہ مسلمان یہ سمجھیں کافر تو تھوڑے سے ہیں، کیا ضرورت ہے ان سے ڈرنے کی، اور کافر کہیں مسلمانوں کو اپنے سے زیادہ سمجھ کر وہ نہ کہیں بدک جائیں۔ اللہ نے کیسے کیسے معجزات رونما فرمائے، کافروں کو مسلمان کم نظر آئے، مسلمانوں کو کافر کم نظر آئے، لیکن پھر جس وقت جنگ شروع ہو گئی نا تو اللہ نے فرمایا وَأُخْرَى كَافِرَةٌ يَرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْيَ الْعَيْنِ، پھر کافروں کو مسلمان اپنے سے دگنے نظر آنا شروع ہو گئے، کیونکہ آسمان سے فرشتوں کا نزول بھی ہو گیا تھا۔ جبریل امین علیہ السلام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ یہ جبریل ہیں جنہوں نے اپنے گھوڑے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، اور ان کی قیادت میں فرشتے اترے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن پوچھنے لگے جبریل امین، اللہ کے نبی جی آپ کے صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے بدر والے سپاہیوں کا، میرے سارے صحابہ میں میرے بدر والے فوجی سپاہی، وہ میرے ستارے، وہ سب سے افضل ہے۔ تو ارشاد فرمایا جبریل امین نے یہی صورتحال آسمان پر فرشتوں کی ہے، فرشتے بھی سارے فرشتوں میں وہی افضل ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی تھی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی انصاری اللہ کے نبی کو آگے بتانے لگے، اللہ کے نبی جی میں نے ایک عجیب منظر دیکھا، میں بھاگ رہا تھا ایک کافر کے پیچھے، تو میں نے اٹھایا ہوا تھا کوڑا کہ میں اس کو مارتا ہوں، اچانک میں نے ایک نورانی منظر دیکھا اور کہنے والا کہنا ہیزوم آگے بڑھو، بس اس کے آواز دینے کی بات تھی، وہ کافر اس طرح گرا کہ وہ جگہ بھی سرسبز ہو گئی اور اس کا چہرہ بالکل ضرب سے پھٹی گیا، وہ جگہ پوری کی پوری خون آلود ہو گئی۔ آپ مسکرائے اور فرمایا ہاں یہ تیسرے آسمان کی مدد کی ایک جھلک تھی۔ یوں اللہ نے میدان بدر میں اپنے پیغمبر کی مدد فرمائی اور فرشتوں کا باقاعدہ نزول ہوا۔ دوسری مدد کی جھلک تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس صبح غزوہ ہونا تھا نا، رات کو اللہ نے بارش برسا دی۔ جس طرف مسلمان تھے وہ ذرا تھوڑا سا ایریا اونچا تھا، اب بھی جن کو اللہ نے موقع دیا ہے جا کے دیکھا ہے، وہ منظر سارا اس وقت میری نگاہوں میں ہے، چونکہ زمانہ طالب علمی میں ہم نے جا کر وہ جگہ دیکھی ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چبوترا صحابہ نے مقرر کیا تھا، وہ چھپر سا جس میں آپ نے ساری رات گزاری، اس کی بھی کچھ نہ کچھ باقیات اور وہ جگہ اس کی نشاندہی بھی موجود ہے۔ اب تو وہاں پر سڑک بن چکی ہے، سڑک اگر مدینہ منورہ کی جانب سے آئیں تو بائیں جانب جس طرف مدینہ ہے اس طرف صحابہ کرام کا پڑاؤ تھا، اور جو دائیں جانب بنتی ہے وہاں پر وہ قبریں کافروں کی بنی ہوئی ہیں، باقیات ہیں کچھ نہ کچھ، وہ ایریا ذرا تھوڑا سا نشیبی تھا۔ ان کے ایریے کے اندر مٹی زیادہ تھی، مسلمانوں والی سائڈ پر ریت زیادہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے رات کو بارش برسا دی، مسلمانوں کی طرف جو ایریا تھا اب وہ بارش کے نزول کے بعد ریت تھی نا جم گئی، حرکت نقل و حرکت آسان ہو گئی، ادھر دوسری طرف پھسلن بڑھ گئی، کافر پھسلنے لگے، اب قدم ان کے جم نہیں رہے۔ اگلی مدد اللہ نے یہ نازل فرمائی، اس رات اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی کے صحابہ یعنی اپنی فوج کو سکون کی نیند سلا دیا کہ مدینے سے سفر کر کے آئے ہیں، سفر کے تھکے ہوئے ہیں، ساری رات سو لیں، صبح مار کا لڑیں تازہ دم ہو کر۔ 14 صحابہ کرام کی اس میں شہادت ہوئی ہے، اور وہاں پر وہ تختی لگی ہوئی ہے شہدائے بدر کی۔
آج بھی موجود ہے۔ تو سبحان اللہ، صبح پھر تازہ دم ہو گئے، اللہ نے یہ دوسری مدد نازل فرمائی، فرشتوں کا نزول ہوا۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالی نے جب فرشتوں کو بھیجا نا تو فرمایا میرے فرشتوں جاؤ، انی معکم، آسمان سے میں پوری طرح مانیٹر کر رہا ہوں، دیکھ رہا ہوں، میں تمہارے ساتھ ہوں، تم نے جانا ہے اور جا کر کیا کرنا ہے، فَاضْرِبُوا فَوْقَ الْأَعْنَاقِ وَاضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ، ان کافروں کی گردنیں اڑا دینی ہے اور ہر جوڑ پہ مارنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے اور اللہ کے رسول کے دشمن ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے جا رہے ہیں، جبریل امین خدمت اقدس میں حاضر، کیونکہ آپ کو تو بڑی فکر تھی، اور صحابہ کرام آپ کا پہرا بھی دے رہے ہیں، آپ کو اپنے حصار میں لے رکھا، اور ادھر دشمن سے مقابلہ جاری ہے، آپ دعاؤں پر دعائیں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ پھر جبریل امین ایک موقع پر آئے اور عرض کیا اللہ کے نبی جی، اپنے ہاتھ میں نا ایک مٹھی میں یہ جتنے کنکر ہیں نا، ان میں سے ایک مٹھی لے لیں آپ، اور لے کر اللہ کا نام لے کے آپ کافروں کی طرف پھینک دیجئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، اس کا نتیجہ یہ نکلا، وہ جتنی وہ کنکریاں تھیں یا وہ ریت تھی، وہ جس کافر کے منہ میں ناک میں پڑی نا، آنکھوں میں پڑی، وہ جناب اپنے آپ میں ہی جناب مست ہوگا کہ یہ کیا بن گیا ہمارے ساتھ، اندھے ہو گئے، بولنے کے قابل نہیں، سونگنے کے قابل نہیں، نتنوں میں ریت۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی مدد تھی۔ اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت، میرے پیغمبر وہ پھینکی تو مٹی آپ نے تھی، لیکن ولکن اللہ رما، اس کو نشانے پر اللہ نے پہنچایا۔ کافر ذلیل و رسوا ہو گئے۔ پھر اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تربیت بھی کی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، فرمانبرداری کرنی ہے، جم کے لڑنا ہے، جب بھی آئندہ بھی ضرورت پڑے تو تم نے استقامت کے پہاڑ بن کے رہنا ہے، آپس میں تم نے پھٹنا نہیں ہے، اور اسی طرح سے تفرقے کا شکار نہیں ہونا، اپنے مالوں کے اندر خیانت نہیں کرنی، اپنی اولاد کی محبت کو اللہ رسول کی محبت پر ترجیح نہیں دینی۔ اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے، اللہ کو سب پتہ ہے، اگر تم تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، صبر کرو اور اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہارے اندر حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی صلاحیت پیدا کر دے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں جب تھے، اللہ نے اس صورت میں وہ بھی واقعہ ذکر کیا ہجرت کا، اس میں بھی اور سورۃ التوبہ میں بھی آ رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام نکل آئے تھے ہجرت کر کے، اکا دکا صحابہ باقی تھے۔ اب آپ کا بھی پروگرام بن گیا، اب دار الندوہ کے اندر کفار کا ایک اجلاس ہوا، اگر یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے بچ کر نکل گیا تو بنے گا کیا، کوئی اس کا حل نکالو۔ سب نے سر جوڑ دیے، کسی نے کہا اس طرح کرو، اس کو قید کر دو۔ مشورہ دینے والوں نے مشورہ دیا، انہوں نے کہا اگر اس کو قید کر دیا نا تو اس کے ساتھی حملہ کر کے اس کو چھڑوا لیں گے، ذلیل ہو جاؤ گے تم، اور کو مشورہ دو۔ کہا اچھا پھر اس طرح کرتے ہیں، سارے مل کر اس کو قتل کر دیتے ہیں۔ ان کا کوئی ہوش کے ناخن لوگ، بنو عبد مناف جو ان کا خاندان ہے، اس سے کون کون لڑے گا، وہ تم سے لڑ پڑیں گے، مکہ مکرمہ کے اندر ہی جنگ شروع ہو جائے گی، کوئی اور مشورہ دو۔ کہ اچھا پھر ایسے کرتے ہیں، اس نے جانا تو ہے ہی نا، ہم خود ہی نکال دیتے ہیں۔ کہنے والوں نے کہا خود ہی نکالو گے تو یہ اپنے اخلاق سے، اپنی گفتار سے، اپنے کردار سے پورے عرب کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا، پھر تم کہیں کہ ذلیل ہو جاؤ گے، تم کو اور حل سوچو۔ آخر کار شیطان نے پھر ان کے دماغوں میں ڈالا، انہوں نے کہا کہ اس طرح کرو، ایک قبیلہ قتل کی ذمہ داری لینے کی بجائے نا تمام قبائل میں سے ایک ایک نوجوان لو اور ان کی ذمہ داری لگا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ قتل کر دینا ہے۔ اس منصوبے پر انہوں نے اتفاق کر لیا۔ اب رات کے وقت انہوں نے اپنے اس ناپاک منصوبے کو عملی جامہ پہنانے کی کوشش کی، اور ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان اس نے محاصرہ کر لیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے تلواروں کے سائے میں سے، ننگی تلواروں کے سائے میں سے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی سے نکال دیا۔ آپ علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، کسی کو نظر ہی نہیں آئے۔ اللہ نے وہی کہا، جس وقت میرے پیغمبر مکہ میں آپ کے خلاف اتنا خوفناک منصوبہ بنا، آسمان سے اللہ نے بھی منصوبہ بنایا اور اللہ کا منصوبہ کامیاب ہو گیا۔ آپ علیہ السلام نے علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا،
اور کہا علی میرے پاس دشمن کی امانتیں ہیں. کن کی امانتیں ہیں؟ دشمن کی، میری جان کے دشمنوں کی. لیکن میں ایسا نہیں ہوں کہ دشمنوں کی امانت میں بھی خیانت کروں. اور آج اس نبی کے امتی اور ماننے والے مسلمانوں کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں. اسی لیے کہا جو امانت میں خیانت کرتا ہے وہ مسلمان مومن نہیں بلکہ منافق ہے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے سبق میں بڑا درس ہے، بڑا سبق ہے. تو کہا علی سو جاؤ میری جگہ پر. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ایسی زبردست اس موقع پر قربانی دی ہے نا کہ اپنی جان پیش کر دی. کیونکہ جس وقت وہ آئیں گے آپ کے کمرے تک پہنچیں گے، آگے دیکھیں گے آپ کے بستر پر تو کون ملے گا؟ علی. تو علی کی شہادت معلوم ہوتی تھی کہ کنفرم ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بخیر و عافیت وہاں سے نکلے، اور وہ پورے کا پورا ایک سفر ہے ہجرت کا جو آپ مشکلات سے گزرتے ہوئے کرتے ہوئے آخر کار مدینہ منورہ پہنچ گئے. تو اس کا اللہ نے ذکر کیا. پھر اس کا ذکر کیا کہ مکے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ ہم متولی ہیں بیت اللہ کے، حالانکہ شرک کرنے والا اللہ کے گھر کا متولی اور خادم نہیں ہو سکتا. پھر سورۃ التوبہ میں اللہ نے فرما بھی دیا کہ میرے پیغمبر ان کو بتا دیں مشرک نجس ہیں، مشرک آج کے بعد یہ بیت اللہ جو پاک جگہ ہے نا وہاں نہ جائیں. جس نے وہاں جانا ہے نا پہلے اسلام قبول کرے تو پھر بیت اللہ میں جائے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کی نمازیں وہاں پر کیا ہیں؟ غور سے سنیے گا ذرا. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيًا. مکہ والوں کی نماز کیا تھی؟ اللہ کے گھر کے پاس تالیاں بجانا، سیٹیاں بجانا. یہ کن کی نماز ہے؟ مشرکین مکہ کی. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی امت اور صحابہ اور ساتھی ان کی نماز کیا ہے؟ وضو کرنا، اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا، عاجزی، انکساری، رکوع، سجدہ، قیام، تلاوت قرآن، اذکار، یہ ان کی نماز ہے. اور مشرکوں کی نماز رقص، ناچنا، ڈھول، سیٹیاں بجانا، تالیاں بجانا. آج فرق بالکل سامنے ہے. وہ کہتے ہیں جی ہماری نماز ہی یہ ہے، تم پڑھو نمازیں، وضو کرو، طہارت کرو، یہ کرو وہ کرو، تم پڑھو، مشکل میں ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے، ہماری نماز تو یہ ہے. کسی کی موسیقی میں، کسی کی جناب رقص میں کوئی ناچتا ہے، گاتا ہے اور کہتا ہے ہماری یہی نماز. یہ نماز مشرکوں والی ہے. قرآن نے اس کو واضح کر دیا. اللہ نے کہا جتنا مرضی زور لگا لیں، جو مرضی خرچ کر لیں، یہ خرچ بھی کریں گے، پھر یہی خرچ کیا ہوا مال ان کے لیے حسرت کا باعث بنے گا. اور پھر ایسا ہی ہوا، شکست سے دو چار ہوئے. پھر اللہ نے کہا یہ سب کچھ اللہ اس لیے کرتا ہے تاکہ ناپاک کو الگ کر دے اور پاک کو اللہ الگ کر دے. فرمایا میرے نبی ان کو فرما دیجئے کافرو باز آ جاؤ. اگر باز نہ آئے، دوبارہ تم نے حملہ کیا تو پھر ہم دوبارہ بھی تمہارا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. تمہارے سربراہ نے ابو جہل نے فتح مانگی تھی نا، اور ہاتھ پھیلا کے اس نے میدان بدر میں کہا تھا نا دیکھو آ گئی ہے فتح. پھر دوبارہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ تمہیں کہتا ہے تمہارا نام و نشان بھی مٹ کے رہ جائے گا. پھر مال غنیمت کی تقسیم اس کا اللہ نے ذکر کیا کہ کس طرح سے تقسیم کرنا ہے. پھر وہ منظر کہ جب صحابہ کرام کو کفار کم نظر آ رہے تھے، کافروں کو صحابہ کم نظر آ رہے تھے، وہ منظر بیان کیا. پھر ایک منظر یہ بھی بیان کیا کہ جس وقت یہ مکے والے نکلے نا، ان کی ایک قبیلہ تھا بنو کنانہ، ان کے ساتھ ان کی ٹسل تھی، ان دنوں جنگ ہو رہی تھی. جب یہ ابو جہل وغیرہ نکلے نا، ان کو خوف تھا دل میں، یہ نہ ہو کہ ادھر مسلمانوں سے لڑ رہے ہوں اور پیچھے سے یہ قبیلہ ہمارے اوپر حملہ کر دے. شیطان اس قبیلے کے سربراہ سراقہ بن مالک بن جعشم کی شکل میں آیا. پہچانتے ہو کون ہوں؟ ہاں یار پہچان لیا، تمہاری ہماری بڑی دشمنی ہے، کوئی بات نہیں، تم مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے جا رہے ہو نا، ہماری طرف سے بے فکر ہو جاؤ، چلو میں بھی تمہارے ساتھ ہوں. شیطان، اور شیطان انسان کی شکل اختیار کر سکتا ہے، اللہ نے یہ اس کو ملکہ دیا ہے. اور صحیح احادیث میں اور تفاسیر میں بات موجود ہے، یوں انسانی روپ دھار کر مکہ والوں کے دشمن کی شکل میں آیا اور ان کو احساس دلا، اس سے وہ جناب ان کا ڈر ختم ہو گیا. اب جس وقت وہ پہنچے نا میدان بدر کے اندر، اب جس وقت شیطان ابلیس پہلے کیا تھا؟ فرشتوں کے ساتھ رہتا تھا نا،
دیکھے تو اس نے سارے ہوئے تھے فرشتے، جب اللہ نے کہا آدم کو سجدہ کرو تو فرشتوں نے کیا، اس نے نہیں کیا، رہتا ان کے ساتھ تھا، پتہ تھا۔ جب اس نے دیکھا نا جبریل امین کو اور فرشتوں کو، لوری ہوا خارج کرتا ہوا بھاگ کھڑا ہوا۔ وہ ابو جہل وغیرہ واضح تھے، وہ ہماری بات تو سن، کہتا نہیں نہیں انی ارا ما لا ترون، جو مجھے نظر آ رہا ہے نا وہ تمہیں نہیں نظر آ رہا، اب جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تمہیں دکھائی نہیں دے رہا۔ اللہ نے کہا دم دبا کے بھاگ گیا، اور وہ پیچھے سے آئے تھے بطرن ورئاء الناس، تکبر کرتے ہوئے، لوگوں کو دکھاتے ہوئے، غرور کے کلمے بولتے ہوئے کافر یوں آئے، اور یہاں پر آئے تو منظر کیا بنا، 70 بڑے بڑے مارے گئے، کن کے ہاتھوں؟ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں، جوانوں اور بوڑھوں کے ہاتھوں، فرشتوں کے ہاتھوں، اور 70 قید ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کے بعد فرمایا میرے پیغمبر ان کا کچومر نکال دینا چاہیے، ان کی بڑھتی ہوئی قوت کو ختم کر دینا چاہیے، اور مسلمانوں آئندہ بھی اپنی تیاری رکھنا، کبھی نہ سمجھنا کہ تم آگے بڑھ سکتے ہو، کافروں کو پیغام دے دو، کافر کبھی بھی اللہ کے فیصلوں سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ مسلمانوں خیانت سے باز رہنا ہے، دھوکے سے باز رہنا ہے، دلوں میں الفت رکھنی ہے، یہ الفت اللہ نے ڈالی ہے۔ میرے پیغمبر اگر آپ زمین کی ساری دولت بھی خرچ کر دیتے تو ان کے درمیان آپ الفت نہیں ڈال سکتے تھے۔ پھر اللہ نے ایک اور انداز میں رغبت دلائی، اللہ نے کہا دیکھو تمہارے اگر 10 افراد ہوں نا تو وہ 100 پر غالب آ جائیں گے، 100 ہوں تو 1000 پر غالب آ جائیں گے، یعنی 1 اور 10 کا تناسب، مسلمان 1 ہو مقابلے میں کافر 10 ہونا تو اللہ مسلمانوں کو فتح عطا کر دے گا۔ لیکن یہ ذرا گراں گزرا کہ یار 1 کے مقابلے میں 10، پھر اللہ نے تخفیف فرما دی کہ چلو 1 کے مقابلے میں 2 صحیح۔ اب مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ ایک بڑا خوبصورت اصول دے دیا، اور ہمیشہ مسلمان اللہ تعالیٰ کے توکل پر، اللہ کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے فتح اور کامیابی کامرانی سے ہمکنار ہوتے رہے۔ اب 70 قیدی ہیں، ان کا کیا کیا جائے؟ مرنے والے تو مر گئے، مردار ہو گئے، اٹھا اٹھا کے گڑھوں میں پھینک دیے گئے، اور اللہ کے نبی پوچھتے ہیں ہاں بھئی ہوا میرا جو اللہ نے وعدہ میرے ساتھ کیا تھا پورا کہ نہیں؟ صحابہ کہتے ہیں اللہ کے نبی جی یہ تو مرے پڑے، یہ کچھ سنتے؟ آپ نے فرمایا جتنا اللہ ان کو اب سنا رہا ہے نا وہ مجھے ہی پتا ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح تم سن رہے ہو نا ایسے اللہ ان کو بھی سنا رہا ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے، چاہے تو پتھروں کو بلوا دے، چاہے تو بے جان چیزوں کو اللہ بولنے کی قوت عطا کر دے۔ تو یہ معجزات ہوئے۔ اب 70 قیدین کا کیا کیا جائے؟ بڑی دلچسپ بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کر لیا، پھر مجلس مشاورت بلا لی، ہاں بھی بتاؤ یہ 70 قیدی ہیں کیا کیا جائے؟ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے اللہ کے نبی جی آپ کو پتہ ہی ہے معیشت ہماری کیسی ہے، ضرورت ہے اس وقت، تو اگر ان سے ہم فدیہ لے لیں اور ان کو چھوڑ دیں تو چلو ہماری کو رشتہ داریاں بھی برقرار رہ جائیں گی، کو ہماری معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی۔ ایک ایک سے مشورہ ہو رہا ہے۔ عمر رضی اللہ عنہ کی باری آئی تو انہوں نے فرمایا اللہ کے نبی جی میرا مشورہ تو یہ ہے میرا رشتہ دار میرے ہاتھ میں پکڑائیں، علی کا علی کے ہاتھ میں، عثمان کا عثمان کے ہاتھ میں، ہر مہاجر کا رشتہ دار اس کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور ارشاد فرما دیں سب کی گردنیں اڑا دو۔ میرا تو یہ مشورہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہرحال دیگر صحابہ کے مشورہ بھی ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ موافقت کر گیا، تو آپ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ چلو بھائی تم اپنا اپنا فدیہ دو اور جا سکتے ہو۔ اور اس معاملے میں بھی بڑے عجیب قسم کے واقعات پیش آئے۔ ان میں ایک وہ بھی تھا جو اللہ کے نبی کا داماد تھا، تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فدیے کا اعلان کیا لو بھائی فدیہ دو اور چلے جاؤ، تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فدیے میں جو آیا نا وہ ایک ہار تھا جو سیدہ خدیجہ نے اپنی بیٹی کو دیا تھا۔ اس وقت بھی بڑے عجیب قسم کے مناظر بنے۔ بہرحال پھر اسی طرح عباس رضی جو آپ کے چچا تھے ان کے ساتھ بھی عجیب قسم کے واقعات پیش آئے۔ بہرحال یہ فیصلہ ہو گیا، رات گزری نا، صبح ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں اور زار و قطار رو رہے ہیں۔ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ آ کے دیکھا، ایک دم حیران ہو گئے، خیریت تو ہے، کیا ہوا؟ میرے ماں باپ قربان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر خیریت؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عمر بات یہ ہے جو مشورہ تو نے دیا نا اللہ کو وہی مشورہ پسند آیا، میں وہ عذاب دیکھ رہا ہوں جو اس درخت کے بالکل قریب ہے،
اگر وہ اللہ کا عذاب آ جاتا نا تو عمر تیرے علاوہ کوئی بھی نہ بچتا۔ جو مشورہ تو نے زمین پہ دیا ہے وہی مشورہ اللہ کو آسمان پر عرش بری پر پسند آیا ہے کہ کافروں کی قوت بالکل ختم کر کے رکھ دی جائے، ان کو دوبارہ سر اٹھانے کا موقع ہی نہ ملے۔ اللہ کو یہ بات پسند تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا کہ چلیں اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو اب آپ کو اجازت ہے کہ آپ ان کے معاملے میں فدیہ لے لیں۔ پھر آخری رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے مہاجرین کی اور مجاہدین کی اور انصار کی اور مہاجرین کو جگہ دینے والے لوگوں کی اور پیچھے جو مظلوم لوگ ہیں ان کے حوالے سے اللہ نے تعریف توصیف بیان کی، اور یہ مسلمانوں کو اصول اور ضابطہ دیا کہ اگر کسی وقت بھی مظلوم مسلمان تم سے مدد مانگے تو تمہارے اوپر ان کی مدد کرنا فرض ہے۔ یہ سورہ انفال ہے، اس کے ساتھ ہی منسلک ہے سورۃ التوبہ۔ سورۃ التوبہ کی شروع میں بسم اللہ نہیں ہے کیونکہ دونوں کا مضمون ایک ہے۔ متعدد وجوہات اہل علم نے بیان کی ہیں، مین یہی ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں لکھوائی تو صحابہ نے نہیں لکھی۔ اس سورت کا نام ہے سورہ براءہ، اس میں شروع میں ہی اعلان براءت ہے۔ 9 ہجری ہے، حج کا امیر مقرر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر کو، ان کی امارت میں حج ہوا، وہ ادھر آ گئے اور پیچھے اللہ تعالیٰ نے سورۃ التوبہ کی آیات اتار دی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا علی کو، علی ادھر آؤ، جی حاضر۔ فرمایا یہ آیات مبارکہ لے جاؤ، امیر حج ہیں ابو بکر، جا کر ان کو دے دو اور کہو پورے مجمع حج کے اندر اعلان کر دیں اور لوگوں کو سب کو بتا دیں کہ بھئی اب تمہارے لیے آئندہ کے لیے ضابطہ ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے یہ حج سیدنا ابو بکر کی امارت میں کیا، تو خلافت ابو بکر ثابت ہوتی ہے کہ نہیں؟ وہ حج جس کا امیر اللہ کے نبی نے ابو بکر کو مقرر کیا ہے، ان کی امارت میں علی رضی اللہ عنہ حج کرتے ہیں، اور وہ لانے والی آیات جو وہ لے کر آئے تھے نا، خود نہیں پڑھ کے سنا دی کہ لو بھی میں اللہ کے نبی کا نمائندہ ہوں، یہ پیغام سنو، نہیں، حکم تھا جا کے ابو بکر کو دینی، ابو بکر اعلان کریں گے۔ اس سورت کا ایک نام ہے التوبہ، آخر میں جا کے آگے دوسرے حصے میں ہم بیان کریں گے ان صحابہ کرام کی جو غزوہ تبوک سے پیچھے رہ گئے تھے، اللہ نے توبہ قبول فرمائی تھی، اس لیے نام ہے التوبہ۔ ایک نام ہے الفاضحہ، رسوا کرنے والی، اس میں اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک کے ذکر میں خاص طور پر منافقین کے پردے چاک کیے اور ان کی شرارتوں کو بے نقاب کیا، اور ان کو ایسے ایسے اللہ نے بیانات کر کر کے ذلیل و رسوا کر دیا، اس لیے اس کا نام ہے الفاضحہ۔ تو اس کے اندر بھی بہت سارے واقعات ہیں، جہاد و قتال کا عموماً تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے تو اعلان براءت، لو بھی جتنے معاہدے تھے مدت ختم ہو گئی تو ختم ہو گئی، جن کی مدت ابھی باقی ہے 4 ماہ کا وقت ہے ان کے پاس، یا مسلمان ہو جائیں یا پھر اگلے فیصلوں کے لیے تیار ہو جائیں، یوں اعلانات۔ ہاں توبہ کر لیں، مسلمان ہو جائیں اور نماز پڑھنا شروع کر دیں، زکوٰۃ دیں تو پھر ٹھیک ہے، قابل قبول ہے۔ لیکن جن لوگوں نے پہل کی ہے لڑائی کے اندر، ان کو کسی صورت چھوڑا نہیں جائے گا، بھلے ان کا تعلق کسی کے ساتھ بھی، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، مجوسی ہوں، کافر ہوں، کیونکہ اب جزیرہ عرب سے اسلام باہر نکلنا شروع ہو چکا تھا۔ اور غزوہ تبوک کا پس منظر ہم انشاءاللہ ذکر کریں گے کہ وہ کیسی عظیم الشان جنگ تھی۔ تو یہ ساری کی ساری ہدایات پھر جہاد پر ابھارا جا رہا ہے، انفاق فی سبیل اللہ کی ترغیب دی جا رہی ہے، یہودیوں کے عقائد، عیسائیوں کے عقائد بیان کیے گئے، اور ساتھ ساتھ مسلمانوں کے دلوں کے اندر ترغیب اور یہ شوق کہ اللہ کی راہ کے اندر جہاد کو سب سے زیادہ اہمیت دو، اپنے باپوں سے، اپنے خاندانوں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے مالوں سے، ہر چیز سے بڑھ کر تمہارے دلوں کے اندر جہاد کی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہونی چاہیے۔ یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر بیان کی۔ پھر بیان کیا غزوہ حنین کا تھوڑا سا ذکر ہے۔ غزوہ حنین فتح مکہ ہوا ہے 8 رمضان میں، رمضان 8 ہجری میں، اس کے 1 مہینے کے بعد شوال 8 ہجری میں غزوہ حنین ہو گیا۔ اس غزوے میں مسلمانوں کی تعداد تھی 12,000 اور دشمن کی تعداد تھی صرف 4,000۔ اعجبتکم کثرتکم، مسلمانوں کو ان کی کثرت نے تعجب میں ڈال دیا۔ لو بدر میں 313 تھے، ہم نے 1000 کے چھکے چھڑا دیے، تو مکہ فتح کر لیا، آج ہم اپنی کثرت کی وجہ سے شکست نہیں کھا سکتے۔ تو مقابلے میں کون تھے؟ بڑے جنگجو قسم کے قبیلے، بنو حوازن، ثقیف، بنو سعد اور اس طرح کے قبائل۔ لو مسلمان چلے نا جب، تو ان ظالموں نے پہلے سے ہی وہ گھات لگا رکھی تھی، یک بارگی حملہ کر دیا۔
سارے کے سارے مجاہدین تتر بتر بکھر گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند انصار اور مہاجرین میدان میں رہ گئے، باقی سب نکل کھڑے ہو. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بلانا شروع کیا، لوگوں میں اللہ کا رسول ہوں، میں محمد بن عبداللہ ہوں، میں یہاں کھڑا ہوں، آؤ ادھر. ایک وقت کے بعد پھر دوبارہ سے سارے جمع ہوئے اور اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ نہیں، کثرت نہیں لڑتی میدانوں میں، افراد نہیں لڑتے میدانوں میں، مسلمان کا ایمان ہی نہیں صرف بلکہ خاص اللہ کی مدد کے ساتھ فتح ملتی ہے. پھر دوبارہ سے جم کے لڑے اور ایسی شاندار فتح پائی کہ سارے کے سارے ان کے جناب افراد کو قیدی کر لیا. مال غنیمت بڑی تعداد میں اللہ نے دیا، اتنی بڑی تعداد میں کہ وادیاں جانوروں سے بھر گئیں. پھر آخر کار چند دن بعد وہ لوگ آئے منت سماجت کی، آپ نے پھر ان کے قیدی تو سارے چھوڑ دیے، لیکن کہا مال غنیمت اب تقسیم ہو چکا، وہ تمہیں واپس نہیں مل سکتا. تو اس غزوہ حنین کا بھی اللہ نے اس میں ذکر کیا ہے. تو یہ وہ سورہ مبارکہ ہے. یہ پہلے 5 رکوع کا مختصراً میں نے ذکر کیا ہے. 5 میں سے اگلا جو رکوع ہے چھٹا، اس سے غزوہ تبوک کا تفصیلی بیان شروع ہو رہا ہے. انشاءاللہ اگلی نشست میں ذکر کریں گے. اللہ ذوالجلال والاکرام ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.